الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله العظيم واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی 13واں پارہ کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک نفس امارہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے ہم نے نفس امارہ کا تعارف، اس کی صفات، پھر خواب میں اس کی تعبیرات، اس کی مثالی صورتیں، پھر خواب میں اس کی تعبیرات کی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو نفس امارہ کا حامل شخص ہے، ہر شخص ہی ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء میں نفس امارہ نہیں ہوتا، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلب بہیمی یعنی حیوانی دل کہلاتا ہے۔ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں جانوروں کسی خاصیتیں ہوتی ہیں، حیوانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور نیگیٹو آئیڈیاز، منفی خیالات اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی دل و دماغ میں بیٹھے بیٹھے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا اتنا زور بڑھ جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے۔ انہی وسوسوں یعنی شیطانی وسوسوں کی بجائے وہ اور کسی یعنی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوتا۔ میں ذرا تھوڑا سا سمجھا نہیں پایا، یعنی سوائے شیطانی وسوسوں کے اس کے دل میں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں ہے۔ اس کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا اچھائی کو، اس کا ذہن صرف برائی کو تسلیم کرتا ہے، اسی پر وہ عمل کرتا ہے اور اسی پر وہ اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے سود لوگ کھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، کیوں؟ شیطان ہے، کہتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، کرے گا کیا؟ اب آپ سارے آگے باتیں سمجھ لیں۔ ہم سارے، جو چور چوری کرتا ہے وہ کہتا ہے بس میرے لیے راہ نجات یہی ہے، جو قتل کرتا ہے وہ کہتا ہے میری یہی راہ نجات ہے۔ یعنی شیطان ایسا جال بنتا ہے نفس امارہ کا، جو شیطان ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں میری عافیت ہے، اور ہر شخص کی طبیعت اور مزاج کے مطابق جال بنتا ہے، پھر اس کے عقائد کو خراب کرتا ہے، اعتقادات کو خراب کرتا ہے، اس کے دل میں وہم، وسوسے، شکوک پیدا کرتا ہے، اور وہ شخص اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھی راہ سے ذہنی طور پر، طبیعتاً، جسمانی طور پر ہر لحاظ سے بھٹک جاتا ہے۔ ہر وقت گناہ کا بھوت اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے، اس کے طبیعت میں اعتدال نام کی کوئی شے نہیں رہتی۔ گویا کہ جو گناہ کا غلبہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ ضروری نہیں سارے کرے، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے وہ خود بھی کہتے ہیں کوئی ایسا گناہ نہیں جو مجھ سے نہ ہوا ہے، کہ ذہن میں پوری لسٹ پوری ہو چکی ہے اور وہ اس کا ارتکاب بار بار کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص نفس امارہ رکھتا ہے وہ اس کے دل کو قلب بہیمی یعنی جانوروں کا دل کہا جاتا ہے۔ اب جتنا اس پہ نفس امارہ کا غلبہ ہوگا تھا، جتنے گناہ سرزد اتنا بڑا دل ہوگا۔ اگر تھوڑے ہیں تو مثال لے لیں، بٹیر تیتر کی طرح کا چھوٹا سا دل ہوگا، اور اگر اس سے گناہ بہت ہوتے ہیں، ہاتھی ڈنگر کی طرح، بڑے جانور کی طرح اس کا دل ہوگا، بر وہ ہوگا جانوروں جیسا بہیمی دل۔ بے شک وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ ہر شخص میں نفس امارہ ہے، لیکن اتنے گناہ گار ہوگا۔ ہاں، ایمان کی قوت اس کو اگلے جہان بخشا دے گی۔ جو اس بات پہ حدیثوں میں آتا ہے فوت ہوا کہ اس کے دل میں، اس کے علم میں صرف یہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو جنت دے گا حساب کتاب کے بعد۔
تو بہرحال اس کا ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کافی گفتگو ہوئی تو اس کا ذکر یہ ہے کہ ایک الگ کوشش کریں، خلوت میں بیٹھیں جہاں کوئی آپ کی طرف راغب نہ ہو. ایک 500 والی تسبیح لے لیں اور ایک 100 والی تسبیح لے لیں. بس درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اسے توبہ کریں. درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود درود ہے مکمل. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین ورسول رب العالمین پڑھ سکتے ہیں. سارے درود ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھ سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں. تو وہ درود شریف پڑھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا مرضی کر لیں، 1 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، جتنی دفعہ مرضی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ زبان سے دونوں کر لیں. اس کے بعد آنکھ بند کریں گے، دل میں تصور کریں گے، زبان نہیں ہلائیں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زبان نہیں ہلائیں گے، دل میں ایسے جیسے دل پہ لکھا لا الہ الا اللہ. پھر یہ وظیفہ شروع کریں گے، اور اس کا وظیفہ ہے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب اس کا جو عدد ہے ویسے تو بہت زیادہ ہے، 5 لاکھ ہے، لیکن چونکہ موجودہ حالات کے تحت اتنا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. 1750 مرتبہ اگر خلوت میں یعنی علادگی میں کریں گے. اگر چلتے پھرتے کرنا ہے تو 5 لاکھ بھی بندہ 40 دن میں کر سکتا ہے، اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 40 دن میں. تو ہم جب 1750 مرتبہ روزانہ کریں گے، اس میں 2 تسبیحیں رکھیں گے، ایک 500 والی لکڑی کی ہو تو ہاتھ نہیں تکتا، اور ایک 100 والی. ایک مرتبہ 500 والی تسبیح کی، پھر دوسری مرتبہ کی، پھر تیسری مرتبہ کی، یہ 1500 ہو گئے. اس کے بعد 100 دفعہ 2 تسبیحیں کی 100 والی، یہ 1700 ہو گئے، اور 50 مرتبہ آپ ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں، یا جیسے آپ کو آسانی ہو. تو یہ 1750 مرتبہ روزانہ نفس امارہ کا جو ذکر ہے، یعنی اس سے خلاصی پانے کا، گناہوں سے خلاصی پانے کا جو ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور تمام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا یہی ذکر ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے، افضل الذکر بھی ہے یہ. تو یہ انسان کو گناہ کے نفس سے بچاتا ہے، نفس امارہ کو گھائل کرتا ہے، ختم نہیں کرتا، گھائل کرتا ہے. پھر انسان کا رجحان گناہوں کی طرف بہت کم رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس طرح جوہر توحید جوہر توحید انسان کے دل میں خوب چمکتا ہے، اور اس کے انوار سے نفس کا تزکیہ ہونے لگتا ہے، اور انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے. اس کی عادات میں نیکیوں کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد نفس جو لوامہ ہے، گناہوں پہ ملامت کرنے والا نفس، اس کو ہم کریں گے 40 دن کے بعد 1750 مرتبہ. یہ لا الہ الا اللہ روزانہ 40 دن کریں گے، یہ 70,000 بنے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے، ملی بھی دعا کر دیجیے کرو. نفس گناہ کا بہت حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، نفس ہمارا کو گھائل رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.